انسان بناتا ہے نا چیزیں، مخلوق ہے، اس کی بناوٹ بھی عارضی ہے، عارضی ہے، اور پھر اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی یہ خود حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ خالق کی بنائی ہوئی اشیاء کا یہ عالم ہے کہ وہ اشیاء بناتا بھی خود ہے اور ان کا نگہبان بھی خود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ کبھی کبھی شے جب خالق کے لیے ہو تو اس وقت یہ ممکن ہے، اور جب شے کا استعمال، جیسے فرمایا خالق کل شیء فاعبدوہ، اور جب اس کا ذکر مخلوق کے ساتھ ہو، خالق کے ساتھ ہو، خلق کے ساتھ ہو، پھر اس کا معنی موجود ہے، اور جب اس کا تعلق علم کے ساتھ ہو تو پھر یہ معلوم ہے۔ یعنی شے کی کیفیت بھی ہم نہیں سمجھ سکتے، انسان اس شے کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا کہ یہ ممکن ہے، یہ موجود ہے، یا یہ معلوم ہے، کیونکہ اشیاء کی کئی حالتیں ہیں۔ کئی اشیاء ایسی ہیں جو صرف ممکن ہے ہمارے لیے، اور کئی ایسی ہیں جو ہمارے لیے صرف معلوم ہے کہ ہمارے علم میں ہے، ہم نے انہیں کبھی محسوس نہیں کیا، ہم نے کبھی انہیں ہاتھ نہیں لگایا، اور کچھ ایسی ہیں جو موجود ہیں، ہم ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں، محسوس بھی کر سکتے ہیں، اور ان سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو شے ہے نا، پہلے تم اس تک نہیں پہنچ سکے، تم خالق کی قدرتوں تک کیسے پہنچ سکو گے؟ تو عزیز مکرم، سورہ انعام کی یہ آیات ایک طرف دیکھیے کہ فرمایا رب بدیع ہے، رب کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بغیر نمونے کے بناتا ہے، بغیر مثال کے بناتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رب کی قدرتوں کا کیا ہی کہنا، اور ان کا کیا تذکرہ ہو، اور ان کا کیا ذکر ہو، اس کی تخلیق اپنے ہر حصے میں جدا ہے۔ اب انسان کی جو تخلیق ہے وہ الگ ہے۔ اب انسان میں سے ہی فرمایا بدیع السماوات والارض کا ایک معنی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک معنی یہ ہے کہ ایک رب نے فرمایا وخلق کل شیء، کہ ہر شے کو تخلیق کیا۔ اب عام انسان اس تخلیق عام میں شامل ہے، لیکن ایک اور جو ہے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ایک ہر شے اس کے علم میں ہے۔ ایک عام سے آگے بڑھ کر ایک اس کے مقربین کی تخلیق ہے، فرمایا خالق کل شیء فاعبدوہ، اور ایک جو بغیر نمونے کے ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے بڑے مفسر صحابہ کرام میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ رب کی ساری تخلیق بے مثال ہے، یعنی اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے، کوئی دوسرا اس جیسا نہیں ہے۔ ہر انسان اپنی حالت میں جدا جدا ہے، مگر انسانوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو سب سے کمال اور سب سے منفرد اور سب سے لاجواب و بے مثال تخلیق ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ آپ بدیع بھی ہیں، کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ اپنی تخلیق کے بارے میں فرمائیے، تو سرکار دو عالم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے نور کو بنایا گیا۔ تو حاضرین مکرم، سرکار دو عالم کی جو تخلیق ہے وہ بھی اسی صفت بدیع سے ہے، باقی ساری جو مخلوق ہے وہ اس کی صفت خلق سے ہے، اور ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق اس کی صفت، اس کی شان بدیع سے ہے کہ جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ تو حاضرین مکرم، انسانوں کے اندر بھی یہی ہے، فرمایا ایک وہ ہے جو اس کی تخلیق عام کا مظہر ہے۔ یہ ہر انسان، چاہے وہ مومن ہے، چاہے وہ غیر مومن ہے، چاہے وہ کیسے عمل کا ہے، صالح ہے، غیر صالح ہے، نمازی ہے، بے نمازی ہے، ہر کوئی اس کی تخلیق کا مظہر ہے، مگر ایک وہ ہے جن کے لیے فرمایا خالق کل شیء فاعبدوہ، ایک وہ ہے جو خاص اس کی بندگی کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں۔ یہ مقربین ہیں، یہ اس کے محبوبین ہیں، جن کے لیے قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم
यहज़नून। एक वो हैं जिनके लिए फरमाया कि इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। ये जो रब है ना, ये रब भी एक कुरान ने लफ्ज इस्तेमाल किया कमा रब्बयानी सगीरा। पालना वालिदैन भी पालते हैं, मगर वालिदैन का पालना महदूद होता है, एक वक्त तक होता है, और एक तरह से होता है वो सिर्फ रिज़्क दे सकते हैं, लिबास दे सकते हैं। अब उसके अंदर जो सलाहियतें हैं, अक्ल है, इल्म है, बसीरत है, सोच है, फिक्र है, शऊर है, ये वालिदैन नहीं पाल सकते। इनको कौन पालता है? इनको वो पालता है जो रब्बुल उला है, जो परवरदिगार हकीकत है, जो मालिक कुल है, जो खालिक कुल है, और जो खालिक कुल शैइन का जो मिस्ताक है वो पालता है। कुरान ने कहा कमा रब्बयानी सगीरा, दुआ सिखाई ना कि ऐ मेरे परवरदिगार मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, कि जैसे इन्होंने मुझे पाला। वालिदैन का पाला एक तरह का है कि उन्होंने रिज़्क दिया, लिबास दिया, और उसका एहसान ये है कि रब खुद बता रहा है कुरान में कि अपने वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करो। और हर मोमिन के लिए है, हर नमाज का हिस्सा है कि रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन, कि अपने वालिदैन के उस एहसान का बदला। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जो बंदों का एहसान नहीं लौटाता वो रब का भी एहसान नहीं लौटा सकता। जो बंदों का नाशुक्रा है वो रब का भी नाशुक्रा है। पहले बंदों का शुक्रगुजार बनो, और बंदों का शुक्रगुजार कहां से बनेगा? कि पहले अपने वालिदैन की उस जो परवरिश है उसका एहसान किस तरह लौटाएगा? कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करेगा। वैसे तो कुरान ने ये भी कहा कि उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा, कि उनके सामने ऊंचा बोलना नहीं, और कहां तक कि उफ भी नहीं कहना, एक तकलीफ का जुमला भी जुबान पे नहीं लाना, और अगर दुनिया से चले जाएं तो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना। ये जो एक सिमत से पाल रहे हैं ये उनके एहसान का बदला है, और जो हकीकत में रिज़्क भी दे रहा है, हकीकत में जो जिस्म को भी पाल रहा है, हकीकत में जो इंसान के वजूद को ज़ाहिर भी पाल रहा है, बातिन भी पाल रहा है, उसकी बंदगी, उसका जो शुक्र है उसका तो इंसान शुमार ही नहीं कर सकता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सामने आती है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा तय्यबा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक मर्तबा देखा आका करीम रात का तवील हिस्सा क़याम फरमाते, आपके पाँव मुबारक में सोजन आ गई। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब ने आपके लिए आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए हैं, आपसे तो हिसाब नहीं होना, फिर इतनी आमाल में सख्ती क्यों है? सरकार दो आलम फरमाते हैं कि क्या मैं रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? आज़ीज़ मुकर्रम, सरकार दो आलम का ये फरमान हमारे लिए सबक है। क्या करीम फरमाते हैं कि क्या मैं रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? ये सूरह अनआम की ये आयत जो जवाब मुशरिकों के लिए था, जिन्होंने खालिक के मुकाबले पे शिर्क किया मखलूक में से, मगर इनके अंदर सबक हमारे लिए है कि क्या तुम ये नहीं देखते हो कि रब जो खालिक कायनात है, रब जो तुम्हारी जात का खालिक है, तुम्हारे अंदर, तुम्हारी अपने जिस्म के अंदर मौजूद हर उज़्व का जो खालिक है, और तुम्हारे अंदर जितनी भी खूबियां हैं, रब की जितनी नेमतें हैं, उन सब का वो खालिक है। अब उसकी इस पालने वाली जो सिफ्त है, इसके एहसान का बदला कैसे हो सकता है? कि कुरान ने कहा कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम रब का शुक्र करोगे तो उसमें भी तुम्हारा भला है, तुम्हारा फायदा है कि रब ने जो नेमतें दे रखी हैं उन पर मजीद इजाफा फरमाएगा। तो आज़ीज़ मुकर्रम, रब्बे कायनात ने सूरह अनआम की इन आयात में फरमाया कि ये जो सिफात है ये सिर्फ खालिक के लिए हैं, ये किसी दूसरे के लिए नहीं हो सकती। और उसकी सिफात का मज़हर क्या है?
نشانی کیا ہے؟ خود انسان کا جسم ہے، خود انسان کی ذات ہے کہ جس میں ہر حصہ بتا رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو دو رکھی گئی ہیں، آنکھیں دو رکھی گئی ہیں، کان دو رکھے گئے ہیں، مگر کچھ ایسے ہیں جو ایک، جیسے دل ایک بنایا گیا ہے۔ اب جو ایک دل کام کر سکتا ہے وہاں پہ دوسرا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح خالق کائنات کی ہر تخلیق میں، ہر حصے میں کمال ہے، ہر حصے میں معجزہ ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک اس کی صفت تخلیق عام ہے کہ تمام کائنات کو تخلیق کر دیا، اور ایک اس کی تخلیق خاص ہے، اور وہ خاص کیا ہے؟ وہ خاص یہ ہے کہ جیسے رب نے زمین و آسمان کو بغیر مثال کے بنایا، اسی طرح سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات اس کائنات میں رب کی وہ نشانی ہے، جیسے قرآن نے کہا کہ قد جاءکم برہان من ربکم، کہ تمہارے پاس رب کی نشانی آ گئی۔ سرکار دو عالم کی ذات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس اپنے ظاہر میں بھی، اپنے باطن میں بھی، ہر طرح سراپا رب کی تخلیق کا معجزہ ہے۔ اور کیسے معجزہ ہے کہ اس کی کوئی دوسری مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ فرمایا رب کی تخلیق یہ ہے کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، کہ وہ اپنی ہر تخلیق کا خود نگہبان ہے۔ انسان بنائے، کوئی دوسرا بنائے، وہ اپنی کسی بھی بنائی ہوئی چیز کو محدود وقت کے لیے رکھ سکتا ہے، اس کی ہمیشہ سے نگہبانی نہیں کر سکتا، لیکن رب کی بنائی ہوئی تخلیق ایسے ہے کہ وہ اپنی ہر شے کا خود وکیل ہے۔ اب اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ وکیل وہ خود ہے، مگر بظاہر بہت سارے اسباب بھی انسان کو ضرورت ہے۔ ایک طرف اس نے کہا کہ قرآن میں کہ میں تمہاری شارت سے قریب ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور دوسری طرف فرمایا کہ میں تمہاری آنکھوں میں نہیں سما سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، نگہبان ہے، محافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے، اور بے شک وہ شارک سے بھی قریب ہے، مگر دوسری طرف وہ انسان کی آنکھ میں نہیں سما سکتا۔ اب اسی طرح سرکار دو عالم جو اس کی تخلیق میں کمال معجزہ ہے، جو اس کی ساری بنائی ہوئی مخلوقات میں سراپا معجزہ ہے، اسی طرح آپ کے لیے فرمایا کہ النبی اولا بالمومنین، کہ نبی کی ذات مومن دنیا کے کسی کونے میں ہو، کسی ملک میں ہو، دنیا کے کسی حصے میں ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہر مومن کے قریب ہے۔ اور اگر مومن کے قریب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو حاضرین مکرم، رب کی صفات، رب کی جو تخلیق ہے وہ اپنے ہر حصے میں لاجواب ہے، بے مثال ہے، مگر ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق میں وہ ساری کائنات کی جو بناوٹ ہے، جو سجاوٹ ہے، جو تخلیق ہے، ان سب سے جدا ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ رب کائنات ہمیں اپنی بارگاہ کا محتاج رکھے، ہمیں غیروں کی محتاجی سے بچائے، اور سرکار دو عالم نور مجسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پائیدار غلامی